آج کا خطبہ عنوان دل کا سکون کیسے نصیب ہو۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے جلال کے آگے ہر چیز جھک گئی اور جس کی عظمت کے آگے ہر چیز بے بس ہو گئی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں، زمین اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ذکر کرنے والوں کے امام، عبادت گزاروں کے لیے مشعل راہ اور رسولوں کے قائد ہمارے سردار اور نبی، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بعد ازاں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے معتبر ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ دل کا سکون کون نہیں چاہتا؟ ہر دور میں ہر انسان کی یہ چاہت رہی ہے کہ مجھے دل کا چین اور اطمینان مل جائے۔ اس اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے مختلف رسالوں اور کتابوں کے پڑھنے میں سکون پایا، کسی نے سیر و تفریح کے مقامات میں جا کر اطمینان پایا، کسی نے باغات میں جا کر درختوں اور پودوں کے درمیان گھوم پھر کر اور پھولوں کے رنگ و بو میں سکون کو تلاش کیا، کسی نے کھیل کود اور جدید تفریحی آلات کے ذریعے سکون و اطمینان پانے کی کوشش کی۔ لیکن انسان نے خود سے جتنے راستے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کیے، ان میں کسی طریقے میں وقت برباد ہوا، کہیں پیسہ ضائع ہوا، کہیں ایمان و اخلاق کی خرابی آئی اور کہیں صحت کو بھی کھو دیا۔ یہ درست ہے کہ ان چیزوں میں بھی وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لیکن خالق کائنات جس نے ہمارے جسم کی مشین کو بنایا، اس حکیم و خبیر نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی بہترین تعلیم فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ رات کی 28ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں انسان سکون کے لیے بے قرار ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اس کی یاد دل میں بسا لینا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، تیز آندھی آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بارش نہ آتی، خشک سالی ہو جاتی تو صلاۃ الاستسقاء یعنی بارش کے وقت کی نماز ادا فرماتے، سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نماز کسوف اور نماز خسوف ادا فرماتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی اور پریشانی آتی، دل بے سکون ہوتا تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور اس کی پابندی فرماتے رہیے۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ کرنا نہیں چاہتے، یعنی رزق دینے والا اللہ ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان اللہ سے غافل ہو کر دنیا کی دولت میں کبھی اطمینان و سکون نہیں پا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہوں تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں تو ان پر اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے اور ان کو اللہ اس دنیا میں اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں ان کی زندگی بڑے مزے کی اور بڑے سکون سے گزرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت مبارکہ سے بہت واضح طور پر یہ سمجھا دیا کہ دل کا چین اور اطمینان قناعت سے حاصل ہوتا ہے، حرص اور لالچ سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر مرحلے میں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے ساز و سامان اور اس کی دولت میں سکون تلاش کرنا بے فائدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جس کی نیت اور اس کا مقصد اپنی تمام کوشش سے طلب آخرت ہو
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیازی یعنی مخلوق کا محتاج نہ ہونا اور دل کا اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ جن چیزوں سے دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز حسد ہے، یعنی دوسرے کے پاس نعمت دے کر دل میں جلن محسوس کرنا، دوسرے کی خوشحالی دے کر دل میں کڑنا اور یہ چاہنا کہ دوسرے انسان کو یہ چیز کیوں ملے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں حسد کرنے سے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ اگر دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو تو مثبت خیالات اور پاکیزہ سوچ کو اپناؤ۔ آپ نے ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس میں خود کھا کر اتنا اطمینان نہیں ملتا جتنا دوسرے کو کھلا کر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اپنی مرضی، اپنی چاہت پوری کرنے کے بجائے اظہار کی تعلیم دی اور یہ سکھایا کہ نفسہ نفسی کے عالم میں سکون نصیب نہیں ہوتا، بلکہ احسان کر کے، خدمت کر کے، آپس کی ہمدردی اور غمخواری کے ذریعے دل کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کے ذریعے اس بات کی بھی تعلیم دی کہ دوسروں کے حقوق کو پورا کر کے سکون ملتا ہے۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا جائے تو یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے زندگی کے ہر مرحلے میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔